السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2-3 دن سے ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ مومن اور مسلمان کے اوپر جو موت کی حالت طاری ہوتی ہے اور اس پر سکرات موت اور موت کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو مسلمان کی روح جو ہے وہ کس طرح قبض ہوتی ہے اور کافر کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ اہل ایمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا کیا مراتب ہیں اور منازل ہیں، اور اللہ تبارک کے مطالعہ کے ہاں ان کی کس طرح عزت کی جاتی ہے اور تکریم کی جاتی ہے موت کے وقت۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ شہادت کی جو موت ہے اس کی کئی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، جس طرح یہ حقیقت ہے اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی والدہ، کسی کی ہمشیرہ، وہ جس طریقے سے بھی اس سے جدا ہو، تبھی موت فوت ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں موت آئے، جسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ موت مردوں ہی کو آتی ہے، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی بخش سکتا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ ہیں، یعنی پہلی قربانی جو اور پہلی شہادت جو واقع ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان اور آپ علیہ السلام کی رسالت کے ظہور کے بعد وہ حضرت سمیہ کو ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی نوجوانوں کے ذکر ملتے ہیں، کئی بزرگوں کے ذکر ملتے ہیں، کئی ایسے غلاموں کے ذکر ملتے ہیں حدیث کے اندر۔ تو موت شہادت کی آئے یا تبھی موت آئے، صدمہ بہرحال ہوتا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، کوئی انکار نہیں۔ اور اگر موت اپنے اندر صدمے کی کیفیت نہ رکھتی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کبھی نہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ میں تمہیں جانوں کی کمی کے ذریعے آزماؤں گا۔ تو جانوں کی جو کمی ہے وہ موت کے راستے واقع ہوتی ہے، اور جانوں کی کمی ایک آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ موت وہ شہادت کی ہو یا تبھی ہو، بہرحال وہ اپنے اندر ایک تکلیف، جدائی اور فراق کے لحاظ سے موت کی وجہ سے تکلیف ضرور پہنچتی ہے ورثاء کو، اور صدمہ ضرور پہنچتا ہے۔ تو ورثاء کو جب کسی بھی انسان کو کوئی ایسا صدمہ پہنچے، وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے کام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ایسے مواقع پر نہیں کرنے چاہیے، اس بارے میں آج ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اور یہ حدیث بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں لما
آتا نایو زید بن حارثہ و جعفر ابن ابی طالب و عبداللہ بن رواحہ. جب زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، جعفر طیار بھی جنہیں کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے شاہ حبش کی کچہری میں تقریر کی تھی، بڑی پرتاثیر تقریر، جس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ حضرت جعفر طیار ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی، اور زید بن حارثہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پربردہ ہیں، جن کی پرورش اللہ کے نبی نے کی ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا زید بن محمد، یعنی ان کو متبنہ بیٹا کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. ان تینوں کی موت کی جب خبر آئی، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فیہ الحزن، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اندر حزن پہچانا جا رہا تھا، غم اور حزن جو ہے وہ پہچانا جا رہا تھا. تو معلوم ہوا، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ غم اور حزن کے اور تعصب کے آثار جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر مرتب تھے اور نمودار تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اتنی شدید صدمے والی خبر کے باوجود آپ علیہ السلام سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کلمہ یا کوئی ایسا لفظ بولا ہو جو کہ بے صبری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. آپ کے چہرے سے حزن اور تعصب کے اثرات محسوس ہو رہے تھے. وانا انظر من سیر الباب، اور میں دروازے کی جو درز ہوتی ہے اس سے دیکھ رہا تھا. فجاءہ رجل، میں اس سے دیکھ رہی تھی. فجاءہ رجل، تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا. فقال، اس نے کہا ان نساء جعفر یبکینا، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر کی جو عورتیں ہیں وہ رو رہی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انطلق، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جا، فنہہن، انہیں منع کر کہ وہ نہ روئیں، صبر کا مظاہرہ کریں اور نہ روئیں. فانطلق ثم جاء، وہ بندہ چلا گیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، تو اس نے بتایا قد نہیتہن، میں نے ان کو منع کیا ہے. فابینا ان ینتہین، لیکن انہوں نے بعد آنے سے انکار کر دیا ہے، وہ ابھی بھی رو رہی ہے. قال انطلق فنہہن، تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا اس کو روک. فانطلق ثم جاء، وہ گیا اور پھر آ گیا. اس نے کہا نہیتہن، میں نے ان کو منع کیا ہے. فابینا ان ینتہین، لیکن انہوں نے بعد آنے سے انکار کر دیا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ انتہائی متاسف اور محزون ہیں، بہت غم اور تعصف آپ علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر مرتب ہے. اور وہ صحابی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے. اللہ کے نبی بار بار اس کو بھیج رہے ہیں کہ ان کو جا کر منع کرو کہ اس طرح نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر، وہ ماحول جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براہ راست زیر سایہ تھا، جس ماحول کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس ماحول کے اندر اس چیز کو کتنا ناپسند کیا جاتا تھا کہ وہ صحابی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کو بار بار بھیج رہے ہیں کہ جا کے عورتوں کو منع کرو اس طرح نہ روئیں. اللہ اکبر. فقالا، وہ کہتے ہیں
جب تیسری مرتبہ وہ بندہ آیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاشفی افواہن الترابا، جا اور ان کے منہ کے اندر مٹی ڈال دے۔ اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے یہ رونے والا، صدمہ تو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت ارغم اللہ انف الابعدی، میں نے کہا کہ تیری ناک خاک آلودہ ہو۔ وہ بندہ جو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا، تیری ناک خاک آلودہ ہو، انک واللہ ما ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تو نے اللہ کی قسم نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، اور وما انت بفاعل، اور نہ ہی تو ان عورتوں کو روک سکنے میں کامیاب ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ روایت بیان کی ہے، اور صحابی بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہا ہے کہ وہ عورتیں منع نہیں ہو رہی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس کو بھیج رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ بعد آ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی اس عمل اور فعل کی مذمت میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ تمام حدیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ اس عمل کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے۔ البتہ بعض اوقات جس جگہ میں کوئی بہت ہی شدید صدمہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ سختی کے ساتھ ان کو نہ کہا ہو تو یہ الگ بات ہے، جس طرح کہ اس واقعے میں ہوا ہے، ورنہ اس عمل کی بے صبری کے مظاہرے کی اور سینہ کوبی کی یا واہ ویلا کرنا جو ہے، آواز نکال کر رونا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آنسوؤں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا ہے، میرا دل غم سے چور چور ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ آنسو برسا رہی ہیں، لیکن ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقعوں پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جیسا کہ شریعت کا حکم ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، اور جس طرح کہ اہل ایمان کا ہر دور کے اندر شیوا اور وتیرہ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق